نحمده ونصلي على رسوله الكريم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں کوئی، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، سوائے اس شخص کے جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ جو عیسائی بھی نہیں ہوگا اور یہودی بھی نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ تلک امانیہم، تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، ان کے اوہام ہیں، ان کے غلط خیالات ہیں، یہ واقع کے مطابق بات نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری دلیل لے آؤ۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ جو عیسائی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا یا جو یہودی ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے سوائے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ بات درست ہے تو تم اپنی دلیل لے آؤ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو سونپ دے اللہ کے لیے، یعنی جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے، جو اپنی رضا کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اور وہی کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہی کہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس بات سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات کے کرنے سے پرہیز کرے، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے پرہیز کرے، زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے، تمام عمر اللہ کی رضا کے تحت گزارے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمانبردار ہو، محسن ہو، نیکوکار ہو، تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، عکارت نہیں جانے دے گا، رائے گا نہیں کرے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگ نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غم زدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء، یہ عیسائی جو ہیں، یہ مسیحی جو ہیں، یہ کسی حق مذہب پر نہیں ہے، یہ راست باز نہیں ہے، یہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ سچے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور یہودیوں کے برعکس عیسائیوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کسی شے پر نہیں ہے، یہود کا راستہ غلط ہے، ان کو ہدایت نہیں ملی، ان کو حق نہیں ملا، وہ حق پر نہیں ہے۔
صراط مستقیم سے بہت دور ہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں گروہ کتاب پڑھتے ہیں. یہودیوں کے پاس تورات ہے، اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے پاس، مسیحیوں کے پاس انجیل موجود ہے، اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان کی بات کی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں، جن باتوں میں یہ اختلاف رکھتے ہیں، ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون کیا کہہ رہا تھا، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر کو روکا. اس شخص سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں کو روکا اس بات سے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر ہو، اللہ کے نام کی یاد ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، تو مسجدوں کو ذکر سے نہیں روکنا چاہیے، مسجدوں کو ذکر کی محفلوں سے نہیں روکنا چاہیے. مسجد میں ذکر کی محفل سجے، یہ بالکل جائز ہے. ذکر سری بھی ہو سکتا ہے مسجد میں، ذکر جہری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذکر جہری اگر ہو، آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے مسجد میں، تو اس شرط کے ساتھ کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے نماز میں خلل واقع نہ ہو. ذکر کرنے والوں کے ذکر کی وجہ سے، ذکر بالجہر کی وجہ سے، آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اور کسی سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. کوئی معتکف ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، ذکر بالجہر کی وجہ سے اس کی نیند میں، اس کے آرام میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کے ذکر کو منع کر دیا مسجدوں میں، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کی مسجدوں کو ویران کرنے میں، مسجدوں کو ویران کرنے، مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے میں کوشاں رہا. اس کی یہ کوشش رہی کہ مسجدیں آباد نہ ہوں، مسجدیں نمازیوں سے بھری نہ رہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسجدوں میں ایسی وارداتیں نہ ہوں، ایسے واقعات نہ ہوں جن کی وجہ سے لوگ مسجدوں کو آنا چھوڑ دیں. کسی مسجد میں ایسا کوئی کام نہ ہو، ایسی کوئی روایت نہ پنپے جس کی وجہ سے لوگ اس مسجد کو آنے سے کترائیں، آنے سے باز رہیں، اس مسجد کو نہ آئیں. ایسا کوئی کام کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان افراد سے، ان اشخاص سے جو مسجدوں میں ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نمازیوں کی آمد و رفت کم ہو جائے، مسجدوں میں نمازی کم آئیں یا بالکل نہ آئیں. آج مسجدوں کا کیا حال ہے میرے دوستو؟ مسجدیں جھگڑوں کا اڈا بن گئی ہیں.
ہر مسجد جھگڑے کا مقام، جھگڑے کا مرکز بن گئی ہے. جو بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑا کرتا ہے، ایک نمازی دوسرے نمازی سے لڑ پڑتا ہے. مسجدوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، پھر یہ غیبتوں کا سلسلہ جھگڑوں میں بدل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجدوں میں غیبت ہوتی ہے، مسجدوں میں چغل خوری ہوتی ہے، مسجدوں میں دل آزاری کی جاتی ہے مصلیوں کی، نمازیوں کی. تو خلاف مذہب وارداتیں ہوتی رہتی ہیں آئے دن مسجدوں میں. بد اخلاقی، بدتمیزی جیسی بدعنوانیاں مسجدوں میں پنپ رہی ہیں آج کل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیبت شروع کر دیتا ہے ایک مصلی کسی مسلمان کی، دوسرے مصلی حضرات سننے لگ جاتے ہیں، یا ایک شخص دوسرے پر تانا زنی شروع کر دیتا ہے. باہر کیف ایسے ناجائز افعال سے مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو پابندی سے نماز کو آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ حضرات بھی مسجد کو آنا چھوڑ دیتے، مسجد آنا چھوڑ دیتے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. مسجد میں جائز دنیا کی بات کرنی بھی ناجائز ہے. مسجد میں جائز دنیا کی بات بھی نہیں کرنا چاہیے. مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر اپنے گھر کے واقعات اپنے بھائی سے سناتے رہیں، اپنے دوستوں سے سناتے رہیں. جو باتیں فی نفسی ہی مباح ہیں، جو باتیں جائز ہیں، وہ باتیں بھی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جن باتوں جو جائز باتیں کرنا ناگزیر ہو جائیں مسجد میں، ضروری ہو جائیں، تو وہ کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت. بس اس کے سوائے جائز باتیں مسجدوں میں نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں کو چوپال بنایا گیا ہے، مسجدوں کو چوپال بنا دیا گیا ہے. جس طرح چبوتنوں پر بیٹھ کر ہم دیکھتے تھے، آپس میں گفتگو ہوتی رہتی تھی، اس طرح آج مسجدوں میں زید بیٹھ جاتا ہے، بکر سے ادھر کی ادھر کی ہانکنے لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ غلط بات ہے. مسجد ہے تلاوت کلام مجید کے لیے، مسجد ہے فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، واجبات کے ادا کرنے کے لیے. واجب جو نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں، یا نفل نمازوں کے ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے. مسجد اعتکاف کے لیے ہے، مسجد تلاوت کلام مجید کے لیے ہے، مسجد واعظ و نصیحت کے لیے ہے، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، مسجد نعت خوانی کے لیے ہے. جو کام عبادت سمجھے جاتے ہیں وہ کام مسجد میں کیے جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد میں گپ شپ ہانکنا یہ بالکل خلاف مذہب بات ہے. مسجد جو ہے، مسجد کا احترام باقی نہیں رہتا. مسجدوں کو ریستوران نہ بنائیں، مسجدوں کو ہوٹل نہ بنائیں، مسجدوں کو چوپال نہ بنائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مسجد ہے اللہ کی عبادت کے لیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. ایسے لوگوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوں. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، جو مسجدوں کو خراب کرتے ہیں غیبتوں سے، مسجدوں کی روحانیت کو مقدر کرتے، روحانی فضا کو مقدر کرتے ہیں غیبتوں سے، چغل خوریوں سے، طنز و طانے کی گفتگو سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کی دل آزاریوں سے بھرپور گفتگو سے وہ لوگ مسجدوں میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے. بات سمجھ میں؟ لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں
خزي ہے یعنی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اور ہے۔ یاد رکھیں کہ شان نزول خاص ہوتا ہے، مصداق عام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آیت اتری مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن میں یہاں اس آیت کا مصداق پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کے مصداق تو ہم میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسجدوں میں وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے مسجدوں کو دور رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاک رکھنا چاہیے۔ مسجدوں میں ناجائز باتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں ناجائز کام انجام دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اور بندگان خدا، مسجدوں میں چوریاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جوتے چرائے جاتے ہیں، مسجدوں میں جیبیں کتری جاتی ہیں۔ یہ بہت معیوب بات ہے، بہت معیوب بات ہے۔ تو جو کام مسجد کے احترام کے منافی ہیں ان کاموں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے مسجد میں۔ مسجد اللہ کا دربار ہے، مسجد اللہ کا دربار ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے، مسجد میں پاؤں پھیلا کر، پاؤں سیدھا کر کے بیٹھے۔ الہام ہوا ان کو۔ کیا الہام ہوا؟ کہ اسی طرح مسجد میں بیٹھا جاتا ہے کیا؟ بادشاہوں کے درباروں میں اسی طرح بیٹھا جاتا ہے؟ بادشاہوں کے دربار میں کوئی ایسا نہیں بیٹھ سکتا۔ بادشاہوں کے کورٹ میں، کسی دنیا کے بادشاہ کے کورٹ میں، اس کے دربار میں کوئی ایسا نہیں بیٹھتا۔ تو بادشاہ حقیقی کے دربار میں اس طرح بیٹھا ہے پاؤں پھیلا کر۔ اس بزرگ نے فوراً توبہ کی، مولا میری غلطی معاف کر دے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، جرم سرزد ہو گیا، معاف فرما پروردگار۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنا پیر پھیلایا ہی نہیں زندگی میں۔ وہ اللہ کے ولی، انہوں نے کبھی سوتے بھی تو پیر سے سکیڑ کر سوتے، سمٹ کر سوتے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب۔ اور اللہ ہی کی ہے مشرق اور اللہ ہی کی ہے مغرب، مشرق و مغرب اسی کی مشرق اسی کی مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جس طرف بھی رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنی شان کے موافق۔ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن کسی جگہ میں وہ جس طرح بندہ کوئی جگہ میں رہتا ہے اس طرح نہیں رہتا، وہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ میں موجود ہے۔ وہ مکان میں رہنے والی چیز نہیں، وہ لامکانی ہے۔ وہ لامکانی کا لامکانی رہتے ہوئے ہر مکان میں ہے اپنی شان لامکانی کے ساتھ۔ جس طرح مخلوق مکان میں رہتی ہے، کسی مکان میں رہتی ہے، جس طرح مخلوق مکان میں رہتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی مکان میں نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی مکان میں نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کے لیے اسے کہتے ہیں لامکان ہے وہ۔ تو لامکان کا لامکان رہتے ہوئے ہر مکان میں موجود ہے، اپنی شان لامکانی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا مکان میں رہنا اس کے شایان شان ہے، اس کا مکان میں رہنا اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کی کنہ سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس وہ کس طرح مکان میں رہتا ہے مثال سے سمجھا نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اللہ اپنی شان کے موافق ہر جگہ رہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح اس کپ میں چائے موجود ہے،
اللہ کسی مکان میں موجود ہے اسی طرح سمجھیں گے تو یہ ہے حلول کا عقیدہ. حلول کا عقیدہ. حلول کے عقیدے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جس طرح میں کسی کمرے میں رہتا ہوں, میں کسی کمرے میں ہوں, میں کمرے میں رہتا ہوں, تو میں نے حلول کیا اس کمرے میں. میں جس کمرے میں رہا اس کمرے میں میرا حلول ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلول کسی جگہ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں؟ بندہ جگہ میں رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں حلول. بندہ کسی مکان میں رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں حلول. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس کا موجود رہنا کسی جگہ حلول نہیں کہلاتا. وہ اپنی شان, جس طرح اللہ بھی موجود ہے اور ہم بھی موجود ہیں. میں مخلوق ہوں, آپ مخلوق ہیں, مخلوق بھی موجود ہے, اللہ بھی موجود ہے, لیکن مخلوق جس طرح موجود ہے اللہ اس طرح موجود نہیں ہے. اللہ کا موجود رہنا اس کی شان کے لائق ہے. ہمارا موجود ہونا ہمارے اعتبار سے ہے. دونوں کا موجود رہنا ایک جیسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا جینا, اللہ کی حیات, وہ اس کی نوعیت الگ ہے, اس کی شان الگ ہے, اور ہمارا جینا یہ الگ ہے. تو ہماری طرح وہ نہیں جیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا, ہمارا دیکھنا, دونوں مختلف چیزیں ہیں, دونوں مختلف حقیقتیں ہیں. اسی طرح بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے کہتے ہیں صوفیہ کرام. تو اللہ کا ہر جگہ رہنا, اللہ کا کسی جگہ میں موجود رہنا, اور وہ ایک جگہ موجود ہو دوسری جگہ موجود نہ ہو, اگر کوئی یہ کہے تو پھر اللہ کو محدود ماننے والا ہو جائے گا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کسی مخصوص جگہ میں ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق ہر جگہ موجود ہے, اپنی شان کے موافق. بندے جس طرح مکان میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مکان میں نہیں رہتا, اور اس کا اپنی شان کے موافق ہر جگہ رہنا اس کی شان لامکانی کے منافی نہیں, اس کی لامکانی کے منافی نہیں ہے, لامکانی کے خلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو جن حضرات کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس سے سمجھ حاصل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق کی کسی صفت سے مشابہ نہیں ہے, مماثل نہیں ہے. ہمارے دیکھنے کی طرح اللہ کا دیکھنا نہیں ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. ہم دیکھنے میں اپنی آنکھوں کے محتاج ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں, وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. ہم کانوں سے سنتے ہیں, سننے کے لیے ہمیں کان چاہیے, اللہ کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں. ہمیں بولنے کے لیے لب و دندان چاہیے, لب و دندان نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لب و دندان کا محتاج نہیں. تو ہمارا دیکھنا, ہمارا سننا, ہمارا بولنا یہ جدا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, سننا, بولنا یہ جدا گانا چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کا دیکھنا, اللہ کے دیکھنے کو بندے کے دیکھنے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ ان باتوں کو ضرور ذہن نشین رکھیں, اللہ کے لیے ضرور ذہن نشین رکھیں, ورنہ بہت سے حضرات عقائد خراب کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیتے ہیں تو جسم کے ساتھ جی رہے ہیں, ہم یہاں زندہ ہیں, ہم الائیو ہیں, ہم جیوت ہیں, ہم زندگی کر رہے ہیں, جی رہے ہیں. ہم کیسے جی رہے ہیں؟ جسم کے ساتھ. اگر ہمارے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے, یعنی ایسا صدمہ پہنچایا جائے جس کی وجہ سے ہمارا دم نکل جائے, ہماری جان نکل جائے, ہماری روح, ہماری آتما ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دے, تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم مر جائیں گے. بات سمجھ, ہماری شہرت پر تلوار چلائی جائے, ہم مر جائیں گے. ایسی کاری ضرب لگے جس سے انسان مر جاتا ہے, تو ہم مر جائیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم جسم کے بغیر جی نہیں سکتے, ہم جسم کے بغیر جی نہیں سکتے. ہم جیتے ہیں اس دنیا میں,
عالم شہادت میں، اس عالم رنگ و بو میں جیتے ہیں تو جسم کے محتاج ہیں جینے کے لیے، ہے نا؟ ہمارا جسم اگر صحیح سلامت نہ ہو تو ہم مر جائیں گے، خدا نخواستہ۔ بس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جسم صحیح سلامت نہیں رہتا تو آدمی مر جاتا۔ بات سمجھ میں آئے؟ حادثے کی وجہ سے آدمی کا جسم متاثر ہوتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم جینے کے لیے جسم کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ جینے کے لیے جسم کا محتاج نہیں۔ جب کوئی جسم نہیں تھا اس وقت بھی وہ جی رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مخلوق کا جینا یہ دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ اللہ کے جینے کی صفت اور مخلوق میں جو جینے کی صفت ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ کا جینا قدیم ہے، اللہ کی حیات قدیم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے ہے، اور مخلوق کی حیات حادث ہے، نوپیدا ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ اللہ کی حیات ہمیشہ باقی رہے گی اور مخلوق کی حیات ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ تو فرق ہو گیا نا اللہ کی حیات اور مخلوق کی حیات میں۔ اسی طرح اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ کا کلام، یہ سب صفات قدیم ہیں اور مخلوق میں یہ صفات ہیں حادث ہیں۔ مخلوق کے یہ صفات حادث ہیں اور اللہ کے صفات کبھی فنا نہیں ہونے والے۔ اللہ کی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اور مخلوق کے یہ صفات فنا ہو جائیں گے۔ مخلوق کی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام یہ فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام یہ صفات ہیں۔ مخلوق میں بھی ہیں حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، لیکن اللہ میں یہ صفات ہیں تو قدیم ہیں، مخلوق میں ہیں تو حادث ہیں، اللہ میں ہیں تو فنا ہونے والے نہیں یہ صفات۔ مخلوق میں ہیں تو فنا ہونے والے ہیں، اللہ میں ہیں تو اللہ کے پیدا کردہ نہیں، اللہ کی حیات کو، اس کے علم کو، اس میں جو ارادہ ہے، اس کی ذات میں جو قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، اسے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی ذات میں جو حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، جس حیات سے اللہ زندہ ہے، جس علم سے اللہ جانتا ہے، جس ارادے سے اللہ ارادہ کرتا ہے، جس قدرت سے اللہ کام کرتا ہے، اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے، جس سماعت سے اللہ سنتا ہے، جس بصارت سے اللہ دیکھتا ہے، جس کلام سے اللہ گویا ہوتا ہے، اس کا خالق اللہ ہرگز نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ میں یہ صفات ہیں لیکن غیر مخلوق ہیں، بندوں میں یہ صفات ہیں مخلوق ہیں۔ اللہ میں یہ صفات ہیں لامحدود، اللہ کی حیات لامحدود، اس کا علم لامحدود، اس کا ارادہ لامحدود، قدرت، سماعت، بصارت، کلام لامحدود۔ بندوں میں یہ صفات ہیں لیکن محدود۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے بغیر جسم کے، بغیر قلب کے، بغیر روح کے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بغیر کان کے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے بغیر لب و دندان کے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے بغیر دل کے، اور بندہ ارادہ کرنے کے لیے دل کا محتاج ہے۔ بندہ دیکھنے کے لیے، بندہ سننے کے لیے، بندہ بولنے کے لیے، بندہ زندہ رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جینا اور ہمارا جینا دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ وہ اس کے لیے بھی حیات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حیات وہ بھی حی ہے، ہم بھی حی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اللہ خود فرماتا ہے مخلوق کو بھی حی، حی کہتے ہیں زندے کو، جیوت کو، الائف چیز کو، حی زندہ۔ وجعلنا من الماء كل شيء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندہ بھی حی ہے، زندہ ہے، حالت زندگی میں بندہ زندہ ہے اور اللہ بھی زندہ ہے، لیکن اور اللہ نے خود کو بھی حی کہا، هو الحی القیوم، اللہ بھی زندہ ہے، بندہ بھی زندہ ہے، لیکن بندے کی زندگی اور ہے، اللہ تعالیٰ کی زندگی اور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اور بندہ بھی بصیر ہے۔ وجعلناہ سمیعا بصیرا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا، بصیر دیکھنے والا بھی بنایا. تو بندہ بھی دیکھنے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں. بندے کے دیکھنے کی طرح اللہ کا دیکھنا نہیں. اللہ کا دیکھنا سمجھ میں آنے والا نہیں. اللہ کس طرح دیکھتا ہے ہم بولنے بس اتنا مانتے ہیں کہ دیکھتا ہے. اس کے دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کنہ کیا ہے، ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کوشش بھی نہ کریں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کس طرح دیکھتا ہے. سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں. یہ باتیں سمجھیں. یہی ہے پیروں کی دین. پیر وہی سچا، وہی پیر حقیقی جو تمہیں یہ سب باتیں بتائے، عقائد کی اصلاح کرے. کچھ بولتا ہی نہیں پیر، کچھ بتاتا ہی نہیں. مرید کچھ بولے کچھ سمجھے. یہ کیسا پیر ہے؟ تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے. کیسے سنتا؟ باہر کیف سنتا ہے. ہمارے سننے کی حقیقت اور ہے، اس کے سننے کی حقیقت اور ہے. اس کے سننے کی حقیقت ہم نہیں جانتے، بس مانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے. اس کی کیفیت، اس کی ماہیت، اس کے سننے کی ہم نہیں جانتے. اس کے دیکھنے کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس کے جینے کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس کا جینا کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا جاننا کیسا ہے، اس کا ارادہ کرنا کیسا ہے ہم نہیں جانتے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. جو کہا جاتا ہے تو اس کا موجود رہنا کسی جگہ میں یہ اس کی شان کے لائق ہے. میں کسی جگہ میں موجود رہتا ہوں تو اسے کہتے ہیں حلول. اللہ کسی جگہ میں رہتا ہے تو اسے حلول نہیں کہتے. ایک بندہ دوسرے بندے میں رہتا ہے. ایک مکانی چیز دوسرے مکان میں رہتی ہے. ایک مکانی چیز کسی مکان میں رہتی ہے تو اسے کہیں گے حلول. جس طرح گھڑے میں پانی کے لیے گھڑا مکان بن گیا، پانی مکین بن گیا. یہ مسائل ضرور سمجھیں ورنہ عقائد خود تمہارے بھی برباد ہوں گے اور دوسروں کے بھی برباد ہوں گے. بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ گھڑا پانی میں موجود ہے، پانی گھڑے میں موجود ہے تو پانی کا حلول ہے گھڑے میں. کمرے میں آدمی موجود ہے تو آدمی کا حلول ہے کمرے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیب میں نوٹ موجود ہے تو نوٹ کا حلول ہے جیب میں. جس طرح جیب میں نوٹ ہے، گھڑے میں پانی ہے، کمرے میں آدمی ہے، مسجد میں نمازی ہے، محراب میں امام ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں ہے. وہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ ہے. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں، یا میرے سمجھانے میں کوئی اگر غلطی ہے تو مجھ سے کہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح سمجھائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. آپ بولیں تو میں اسی طرح سمجھانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کا طریقہ سمجھانے کا طریقہ میرے طریقے سے بہتر ہے تو اس طریقے کو بھی میں آپ سے سیکھنے کے لیے اور اسے استعمال کرنے کے لیے، برتنے کے لیے تیار ہوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے موافق ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ مسجد میں ہے، وہ ہر جگہ ہے. اور کسی بندہ ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا. خدا کی شان ایسی نہیں ہے. وہ اپنی شان کے موافق ہر جگہ موجود ہے. وہ اپنی شان کے موافق ہر جگہ موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق جس طرح کسی جگہ موجود رہتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ موجود نہیں رہتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے اے محبوب تم سے پوچھیں میرے بارے میں
تو کہ میں کہاں ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب میرے بندے جب تم سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو تم کہہ دینا کہ میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر بندے سے قریب ہے. ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ انسان کی شہرک سے زیادہ انسان سے قریب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو ہم سے قریب بتایا، بعید نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ بندوں سے بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، بلکہ وہ فار نہیں ہے، وہ نیئر ہے، قریب ہے. وہ دورم نہیں ہے، وہ کٹے ہے. دور نہیں ہے، قریب ہے. اللہ تعالی ہر بندے سے قریب ہے. اللہ تعالی ہر انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہے. اللہ دور نہیں. اب قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے مجھ سے، اور یہ لڑکا بھی مجھ سے قریب ہے. اللہ بھی قریب ہے مجھ سے، یہ میز بھی، یہ ٹیبل بھی مجھ سے قریب ہے. اللہ بھی قریب ہے، مائکروفون بھی قریب ہے. اللہ بھی قریب ہے، سید انوار الدین صاحب قبلہ یہ بھی قریب ہے. دونوں کا قرب مختلف ہے، دونوں کا قریب ہونا مختلف النوع ہے. اس کی نوعیت الگ ہے، اس کی نوعیت الگ ہے. انوار الدین صاحب مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. ان کا مجھ سے قریب ہونا الگ نوعیت کا ہے، اور اللہ کا مجھ سے قریب ہونا اس کی حقیقت الگ ہے. بات سمجھ میں؟ چونکہ اللہ تعالی مکانی نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں رہتا، اس لیے اس کا قریب ہونا بھی قرب مکانی نہیں. اس کے قرب کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کا قرب بے کیف ہے، مجہول الکیفیہ ہے. اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے. اتنا مانیں گے کہ ہمارا پروردگار ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ قرب مکانی نہیں، وہ لامکانی ہے. اس کا قرب بھی لامکانی ہے. وہ ہمارے قریب ہے اپنی شان کے موافق، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اپنی شان کے موافق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکانی جو ہیں وہ انسان ہیں، یہ قریب ہیں، اس قرب کو کہتے ہیں، ان کے قریب ہونے کو کہتے ہیں قرب مکانی. انوار الدین صاحب قریب ہیں، اس قرب کو کیا کہتے ہیں؟ قرب مکانی. یہ مجھ سے قریب ہیں مکان کے اعتبار سے. جو بنگلور میں میرے دوست ہیں وہ مکان کے اعتبار سے مجھ سے دور ہیں. وہ لفظ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، دور لفظ آ نہیں رہا ہے ذہن میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بندہ جو قریب ہوتا ہے اس قرب کو کہتے ہیں، اس قریب ہونے کو کہتے ہیں، اس نزدیک ہونے کو کہتے ہیں قرب مکانی. اللہ کا قرب قرب مکانی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس کا قرب ذاتی ہے. اس قرب کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ماننے کی چیز ہے. خدا سمجھ کو پیدا کرنے والا، سمجھ میں وہ کیسے آ جائے گا؟ خدا انسانی عقل کا خالق ہے، عقل اس کی مخلوق ہے. مخلوق میں خالق کیسے سما جائے گا؟ عقل میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ جو سمجھ میں آ گیا لامنتہا کیوں کر ہوا؟ اکبر الہ آبادی جج ہائی کورٹ نے کیا خوب شعر کہا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے، مولا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ماورائے عقل ہے. اللہ کا دین
ما ورائے عقل ہے، ما فوق العقل ہے۔ دین کی گہرائیاں، دین کی گہرائیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ میں آئے؟ پورے کے پورے دین کو عقل سمجھ نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آئے؟ دین اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعتیں عقل کی تنگ دامانی میں سما نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عقل میں آ نہیں سکتی۔ دین اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع و عریض ہے اور اتنا بلند ہے کہ اس کی بلندیاں اور اس کی گہرائیاں عقل میں نہیں سما سکتی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین ما ورائے عقل ہے، دین ما فوق العقل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن دین منافی عقل نہیں، دین خلاف عقل نہیں۔ میں یہ باتیں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، کسی ایک جگہ میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے، اور لیکن وہ ہر جگہ کیسے موجود ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اپنی شان لامکانی کے اعتبار سے اپنی شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم جس طرف رخ کرو اس طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ واسع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ واسع ہے، وسیع ہے، علیم ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، جن لیا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اسے بیٹا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ دادا ہے، نہ پھوپا ہے، نہ ماموں ہے، نہ چاچا ہے، نہ خالو ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اللہ ہی کی مملوکہ چیزیں ہیں، اللہ ہی کی ملک ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملک ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، جس چیز کا بھی اللہ خالق ہے، اس چیز کا یقیناً اللہ تعالی مالک ہے۔ کل لہ خانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی فرما بردار نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل لہ خانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ شیطان اللہ کا فرما بردار ہے؟ ابو جہل اللہ کا فرما بردار تھا؟ ابو لہب اللہ کا فرما بردار تھا؟ عتبہ اللہ کا فرما بردار تھا؟ ولید بن مغیرہ اللہ کا فرما بردار تھا؟ یہ نام تو آپ جانتے بھی نہیں۔ مذہب کی تعلیم کے لیے آپ کا وقت ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ کے پاس کوئی وقت ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی وقت رکھا ہے؟ اس وقت میں بیٹا آپ ریلیجیس تعلیم حاصل کریں گے، ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کریں گے، ہے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے بندگان خدا؟ آپ کے بچے اسلامی تعلیمات سے بالکل عاری ہیں، بالکل دور ہیں، وہ جانیں گے ہی نہیں کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، نذر کیا ہے، کفارہ کیا ہے، فطرہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے۔ وہ جانیں گے ہی نہیں کہ نبوت کے تعلق سے کیا عقائد رکھنا ہے، انبیاء کے تعلق سے کیا عقائد رکھنا ہے، فرشتوں کے تعلق سے کیا عقائد رکھنا ہے، اور فرشتوں کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے کیا عقائد رکھنے ہیں۔ کچھ نہیں جانیں گے تو ان کے عقائد ہی نہیں ہوں گے صحیح، اور وہ درست مسلک والے ہی نہیں ہوں گے، تو آخر ان کا حشر کیا ہوگا؟ کلمات کفر ادا کریں گے، عقائد کفریہ اختیار کر لیں گے۔ اگر ان کو ایمانی عقائد نہیں معلوم ہوں گے، اسلامی عقائد نہیں معلوم ہوں گے، تو کفریہ عقائد کو اسلامی عقائد سمجھ لیں گے، عین ممکن ہے۔
آپ اپنے بچوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا کیا پلان بنایا ہے؟ کیا ہوگا حشر آپ کے بچے کا؟ آپ کا بچہ گناہ کرے گا، آپ نے تاکید نہیں کی، اور آپ کا بچہ گناہ کرے گا، آپ کے مرنے کے بعد اس کا وبال آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ کا بچہ غلط عقیدے کا شکار ہوگا تو یقیناً آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، آپ کا مواخذہ ہوگا. آپ کے بچے نے شرکی عقیدہ اپنا لیا مشرکوں کے ساتھ مل کر، آپ کے بچے نے خدا نخواستہ کفری عقیدہ اپنا لیا، آپ کے بچے نے کافروں کے ساتھ رہ کر آپ مر گئے، تو بچے کی وجہ سے آپ مبتلا عذاب ہوں گے. آپ کے بچوں کو کیا معلوم کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو تعلیم دلائے. آپ میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے ایک استاد کو مقرر کر چکے ہیں، سائنس پڑھانے کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں تاکہ سائنس کا علم حاصل ہو جائے. میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، کانوینٹس میں ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. میں بھی کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں بچوں کو، انگریزی تعلیم دلوا رہا ہوں، سائنس سکھا رہا ہوں، جغرافیہ کی تعلیم دے رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے دینی مستقبل کی بھی مجھے فکر ہے، اور اللہ کے کرم سے اس کے حبیب پاک کے صدقے میں. آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں بھیج رہے ہیں، کسی دینی استاد سے تعلیم دینی دلوا رہے ہیں. بغیر تعلیم کے، بغیر کسی کے سکھانے کے وہ کیسے سیکھ جائیں گے کہ اللہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں، مخلوق کسے کہتے ہیں، خالق کسے کہتے ہیں، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ کے صفات کیسے ہیں، حادث ہیں یا قدیم ہیں، مخلوق کے صفات کیسے ہیں، حادث ہیں یا قدیم ہیں. قادیانیوں کو کیوں ہم کافر کہتے ہیں، قادیانی کو کیوں کافر مانتے ہیں، کس وجہ سے وہ کفر میں چلا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسے آپ کو کچھ نہیں معلوم. ممکن ہے آپ کا بچہ قادیانیوں میں مل جائے، قادیانی ہو جائے، اور آپ کو آخرت میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. وہاں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اور آپ نے اپنے بچوں کو جو تعلیم نہیں دلوائی ہے، دینی تعلیم نہیں دلوائی ہے، اسی وجہ سے آپ مختلف دنیا میں بھی عذابوں کا سامنا کر رہے ہیں. مختلف دنیا میں جو پریشانیوں کا سامنا آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات سمجھے؟ داماد بگڑ گیا، بیٹی نالائق ہو گئی، بیٹا بگڑ گیا، فلاں ہو گیا، تعلیم نہیں دلوا رہے ہیں. آج کیا ہے، لڑکے جو ہے کافر لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اے باد صبا ہم آوردہ تست، اے باد صبا، یہ سب تیرا لایا ہوا ہے. ہمارے کام ہے اپنے بچوں کو دینی نشستگاہوں، دینی مدرسوں میں داخل کریں، یا ایسی صحبتوں میں بھیجیں جہاں عقائد سمجھائیں، ضروریات دین سے واقف کرایا جاتا ہو، وہاں بھیجیں. یہ بہت وقت کی پکار ہے. اپنے بچوں کو کیا علم؟ ہمیں خود علم نہیں. 50 سال کے آدمی کو مذہب کیا ہے نہیں معلوم، 55 سال کا آدمی ہے، 60 برس کا آدمی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم. He doesn't know anything about religious Islam. اب وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ حالانکہ اسے پوتے ہو گئے ہیں، پوتیاں، نواسے، نواسیاں سب ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس فکر سے آراستہ کرے. اس فکر سے، یہ دولت ہے، یہ فکر نہیں ہے، دولت ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں، آپ خود سیکھیں. اس لیے بچوں کو سکھانے کے لیے خود بھی سیکھیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے. سب سے پہلا کام ہے عقائد کی اصلاح، عقائد کا علم. اس کے بعد اعمال کی اصلاح کے لیے فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے تعلق سے کیسے عقائد رکھنے ہیں، پیغمبروں کے تعلق سے کیسے عقائد رکھنے ضروری ہے، فرشتوں کے تعلق سے، جنات کے تعلق سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے، پل صراط کے تعلق سے، میزان کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے، شفاعت کے تعلق سے. کتنے مضامین ہیں، کتنے عناوین ہیں. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا،
کل لہو خانتون، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ملک ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ کل لہو خانتون، کل کا لفظ استعمال فرمایا، سب اللہ کے فرما بردار ہیں، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ شیطان بھی اللہ کا فرما بردار ہے،